قربانی دے متعلق مسائل دا بیان احادیث کریمہ دا ذکر ہو رہا سی۔ صحیح بخاری میں برہ رضی اللہ عنہ سے مروی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت یعنی طریقے کو پا لیا، اور جس نے پہلے ذبح کر لیا وہ گوشت ہے جو اس نے پہلے سے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا، قربانی سے اس کا کچھ تعلق نہیں۔ یعنی نماز عید پڑھن تو پہلے جس نے قربانی کی تو وہ قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، البتہ جانور ذبح ہو جائے گا، گوشت کھانے کے قابل ہوگا۔ ابو بردہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور یہ پہلے ہی نماز عید سے پہلے ہی ذبح کر چکے تھے، اس خیال سے کہ پڑوس کے لوگ غریب تھے، انہوں نے چاہا کہ ان کو گوشت مل جائے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس بکری کا 6 ماہ کا ایک بچہ ہے۔ فرمایا، تم اسے ذبح کر لو اور تمہارے سوا کسی کے لیے 6 ماہ کا بچہ کفایت نہیں کرے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات ہیں کہ جس کے لیے جو چیز جب تک چاہیں حلال کر دیں اور جس کے لیے جو چیز جب تک چاہیں حرام فرما دیں۔ شارع علیہ السلام اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے۔ امام احمد وغیرہ برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن جو کام پہلے ہم کو کرنا ہے وہ نماز ہے، اس کے بعد قربانی ہے۔ جس نے ایسا کیا وہ ہماری سنت کو پہنچا، اور جس نے نماز عید سے پہلے ذبح کر ڈالا وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے ہی سے کر لیا۔ نسک یعنی قربانی سے اس کا کچھ تعلق نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، سینگ والا مینڈھا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں نظر کرتا ہو، یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہوں، اس کا پیٹ سیاہ ہو اور اس کی آنکھیں سیاہ ہوں، وہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کر لو۔ پھر حضور نے چھری لی اور میڈے کو لٹایا اور اسے ذبح کیا، پھر فرمایا، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد۔ اے اللہ تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان کی آل اور امت کی طرف سے قبول فرما۔ ایک تو یہ بات اس حدیث پاک سے پتہ چلی کہ مینڈھا جو ہے یہ بکری بکرا اس کی جنس سے ہے، اس کی بھی قربانی جائز ہے، جیسے پنجابی میں چھترا بھی کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اچھا خوبصورت فربا پسندیدہ جانور ذبح کرنا یہ بھی سنت کریمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا جانور پسند تھا جس کی آنکھیں سیاہ ہوں، پیٹ پر سیاہ نشان ہو اور پاؤں بھی سیاہ ہوں۔ اور تیسری چیز یہ پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تیز دھار آلے سے ذبح کرنے کا حکم فرمایا تاکہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ اور چوتھی بات یہ پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ اپنی آل کی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے بھی ذبح فرمائی۔ تو یہی ایصال ثواب ہے کہ جو امت ابھی دنیا میں آنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے بھی قربانی ذبح کر لی، تو اسی سے ایصال ثواب کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کے وقت 2 مینڈے سینگ والے چتکبرے خسی کیے ہوئے ذبح کیے۔ جب ان کا منہ قبلہ کو کیا یہ پڑھا، الہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض
علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین وانا من المسلمین اللہم منک ولک عن محمد و امتہ بسم اللہ واللہ اکبر۔ اس کو پڑھ کر ذبح فرمایا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، الہی یہ میری طرف سے، میری امت کی طرف سے، اس کی طرف سے، میری امت میں سے اس کی طرف سے ہے جو قربانی ذبح نہ کر سکے، یعنی اپنی غریب امت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ذبح فرمائی۔ بخاری و مسلم میں حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے چت کبرے سینگ والے قربان کیے، انہیں اپنے دست مبارک سے ذبح کیا اور بسم اللہ واللہ اکبر کہا۔ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنے پاؤں ان کے پہلوؤں پر رکھا اور بسم اللہ واللہ اکبر کہا۔ اللہ پاک حدیث کریمہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول